دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آئے تھے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی، میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت ہے، یا ابت ہے، بڑا پیارا ترجمہ کیا. ابا جان، ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا. جانتے ہیں کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلوکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص سے. حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں. نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں. آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ پھر مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں.
इस मानी में मिसल ठीक है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, लेकिन हर एतबार से तो नहीं। सबसे बड़ा फर्क यही है कि वही आ रही है, मेराज पे तशरीफ ले गए हैं, इस दुनिया में बैठे हुए भी जन्नत का मुशाहदा फरमा लेते हैं, करा दिया जाता है, दोज़ख का मुशाहदा कराया जाता है, फरिश्ते को देख रहे हैं, ये चीजें हैं। और फिर खसाइस, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आप पीछे से भी देखते हैं। आपका मामला ये है कि आप अगर सो जाएं तो आपका वजू नहीं खत्म होगा। ये सारी चीजें जो है, इन सब को बैलेंस कीजिए तो मालूम होगा कि आप बशर भी हैं 100% दुरुस्त, लेकिन आपकी वो नूरानियत, आप सिराज मुनीर, हिदायत का रोशन चिराग, आपकी जो रूह है अनवर है, वो आपके इस जसदी वजूद पर इस तरीके से हावी है कि गोया कि उसने उसकी जुल्मानियत को खत्म करके रख दिया। इस मानी में कोई कहे नूरे मुजस्सम तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये है इन चीजों को जमा करने की शक्ल, खामखा की खींचतान के सिवा कुछ नहीं। बहरहाल ये पहला हिस्सा खत्म हुआ, शिर्क फिस सात। अब आइए शिर्क फिस सिफात। मैंने अर्ज किया था कि ये एक बड़ा इल्मी मसला है और इसमें ठोकर लग जाती है। वजह क्या है उसको समझ ले। बुनियादी बात, हमारी जबान जो है वो बहुत महदूद है। हमारी ही जबान है जिससे अल्लाह ने जरिया बनाया अपनी हिदायत का, वरना हमारे पल्ले ना पड़ती बात, जाहिर है ना। लेकिन हमारी जबान की महदूदियत है। उस महदूदियत का एक मजहर यह है कि हम जो अल्फाज अल्लाह के लिए बतौर सिफत इस्तेमाल करते हैं, वही अल्फाज मखलूकात के लिए भी कर लेते हैं। अल्लाह मौजूद, हम भी मौजूद। अल्लाह जिंदा, हम भी जिंदा। अल्लाह अलीम, तो इंसान अलीम भी अलीम नहीं, अल्लामा भी है कि नहीं? ये तो बड़ा मुबालगे का लफ्ज है। इंसान अल्लामा है कि नहीं? अल्लाह देखता है, बसीर है, हम भी बसीर हैं। अल्लाह सुनता है, समी है, हम भी सुनते हैं। अल्लाह को कुदरत हासिल है, कुछ हमें भी हासिल है। एक मुक्का मारा था हजरत मूसा ने, जान निकाल दी थी कि नहीं, है ना कुछ। अल्लाह चाहता है, हम भी चाहते हैं। इसे देखिए, चाहत में वो हो गया था जिस पर रोक दिया हुजूर ने। माशा अल्लाह व मा शिता अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तुमने मुझे अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना दिया? धोखा इन अल्फाज के इश्तिराक की वजह से लग जाता है। बात समझ में आई? अब इसमें फार्मूला मैंने अर्ज किया था कि एक नोट कर लें तो मसले सारे हल हो जाए। जब हम कोई लफ्ज बतौर सिफत अल्लाह के लिए बोलते हैं और उसी लफ्ज को मखलूक में से किसी के लिए बोलते हैं, मखलूक में सब आ गए, जमादात, हैवानात, इंसान, औलिया अल्लाह, फरिश्ते, अंबिया, रसूल, सब मखलूक तो है ना। तो कुल मखलूकात को जब हम एक लफ्ज बतौर सिफत इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के लिए और उसी लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे बंदों के लिए, तो उनमें 3 फर्क हैं जो जहन में रहने चाहिए। गिन कर याद कीजिए। अल्लाह की जात कदीम है, हमेशा से है। इसी तरह उसकी सिफत भी कदीम है, हमेशा से है। मखलूकात हादिस है, उनकी सिफात भी हादिस है। हादिस कदीम के मुकाबले में कि पहले नहीं थी फिर हो गई। एक फर्क, अल्लाह की जात अज खुद है, किसी और ने तो उसको वजूद नहीं बख्शा ना। अल्लाह का वजूद अज खुद है, जाती है। इसी तरह उसकी सिफात जाती है, किसी और की अता करदा नहीं है। मखलूक कोई हो, कसे बाशत, उनका वजूद जाती नहीं, अताई है। अल्लाह ने दिया तो वजूद मिला। इसी तरह उनकी सिफात अताई है, जाती नहीं। 2 फर्क हो गए। अल्लाह की जात मुतलक है, ला महदूद। इसी तरह उसकी सिफात मुतलक है, ला महदूद। मखलूक की जात महदूद, कसे बाशत, सिफत भी महदूद। 3 फर्क है, जाती, अताई, कदीम, हादिस, ला महदूद, महदूद। 3 फर्क जहन में रहे तो जो सिफत भी आप अब बोलेंगे उसमें ये तीनों बातें जहन में रहे। समझ में आ गई बात? अब इसका इतलाक कीजिए तो ये इल्म गैब का मसला हल हो जाए। ये भी लायन हल समझा जाता है। इल्म किसी का भी हो, इंसान, फरिश्ता, औलिया, अंबिया, रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी का। हादिस है, कदीम नहीं है, अताई है, जाती नहीं है, महदूद है, ला महदूद नहीं है। 3 बातें मान लें, शिरक नहीं होगा। इनमें से एक को साकित कर दें, शिरक हो जाए। आई बात समझ? अल्लाह की कुदरत जाती है, अता करदा नहीं। मखलूक में जो जिसको कुदरत हासिल है वो अताई है, जाती नहीं। अल्लाह की कुदरत ला महदूद, यफ़अलु मा यशा फ़अलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर। मखलूक कोई भी हो उसकी कुदरत महदूद। अल्लाह की कुदरत जब से वो है हमेशा से है, हमेशा से कुदरत भी है। और मखलूक में से कुदरत ये हादिस है। तीनों चीजें सामने रहे, शिरक नहीं होगा। एक चीज की भी कमी हो गई, शिरक हो जाएगा। ये सारी सिफात पर ले आएंगे। अल्लाह की हयात जाती, हमारी अताई, लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपने बस में ना आना था ना जाना है। जिंदगी उसकी अता करदा है, जब चाहे ले ले।
اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی الحی. ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود، موت آئے گی شاید ختم ہو جائے. چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے. محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے. اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، حیات ذاتی ہے، لا محدود ہے اور قدیم ہے. یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے، ساری صفات. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کرتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائے. انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں. میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے. ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے. ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں. لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا. باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے. جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے. اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے، کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا. غیب کا وجود کیا اللہ کے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہے ریلیٹو ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا. فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے. جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے، کل غیب نہیں. کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا. جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے. اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپے بیٹھ کر کے اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟ تو ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے. ہم کون ہے طے کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا. کل نہیں کہیں گے، کل کہا شرک ہو جائے گا، ذاتی کہا شرک ہو جائے گا. عطائی ہے، جو دیا اللہ نے دیا، اور کل نہیں دیا.